آج ہم پہ مصیبت پڑتی ہے ہماری چیخ نکل جاتی ہے، مگر ہم کبھی اللہ کے ولیوں کو دیکھیں ان کے اوپر کتنی مشکلات پڑی، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں۔ علامہ امینی اور بہت سارے علماء، خود علامہ امینی آپ جانتے ہیں صاحب غدیر ہے، ان کی ایک کوئی حاجت تھی، کوئی آرزو تھی، کوئی دعا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اور عادت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے میں جائے گا تو قبر میں جاتے ہی اس کے ساتھ کچھ صورتیں یعنی کچھ شکلیں اس کو نظر، الگ الگ شکلیں آئیں گی، الگ الگ اس کے اندر آئیں گی۔ ایک شکل قبر کی ہوگی، ایک شکل اس کو روزے کی نظر آئے گی، ایک اس کو حج کی نظر آئے گی، جو واجبات ایک الگ طریقے سے مجسم ہو کے قبر میں انسان کے پاس ہوں گے۔ اب آپ نے جتنی اپنی نماز کی کیئر کی ہوگی یہ شکل اتنی خوبصورت ہوگی۔ اب آپ نے جتنے باقی واجبات ادا کیے ہوں گے وہ شکل، کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو وہاں بچائیں گی، اور ان سب شکلوں میں سے ایک شکل ایسی ہوگی جو سب سے خوبصورت ہوگی، سب سے نورانی ہوگی۔ تو انسان سوال پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں حب آل محمد ہوں۔ یا علی یا علی یا علی، یعنی جو ولایت، جو محبت آپ کے اندر ہوگی، اب جتنی بھی ہو وہ خوبصورت شکل آپ کو بتائے گی عزیزان محترم۔ تو یہ محبت صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، امام دنیا کا امام نہیں ہے، یہ امام آخرت تک کا امام ہے۔ اسی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس امام کے پیچھے گزار رہے ہیں۔ آپ بولے مولانا صاحب ہم تو سارے شیعہ ہیں، امام کے ماننے والے ہیں ماننے، ماشاء اللہ الحمدللہ ماننے والے ہیں، سب مانتے ہیں، چاہے دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ماننا اور ان کی ماننے میں فرق پایا جاتا ہے۔ میں ان کی کتنی مانتا ہوں، ان کو مانتا ہوں، لیکن ان کی کتنی مان رہا ہوں، دیٹ از امپورٹنٹ۔ میری زندگی اور ڈے کی پرسنٹیج میں امام کی اطاعت کتنی ہے۔ فالو کرتا ہوں میں، انسٹاگرام پہ فالو کر رہا ہوں، اس پہ فالو کر رہا ہوں، فلانے کو فالو کر رہا ہوں، خوب، یہ بہرحال دنیا ہے، فالو کرتا ہے انسان۔ امام کو کتنی پرسنٹیج فالو کر رہا ہوں؟ یہ آپ کی آئی ڈی، یہ جو آپ کی باطن کی آئی ڈی ہے، یہ دنیا کو نظر نہیں آتی، مگر اللہ کو تو نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں کس کو فالو کر رہے ہیں، اس پہ آپ نے کون سا لائک کا بٹن دبایا ہوا ہے، کتنے آپ کے ڈیلی کے کمنٹس ہیں اس ولایت کے اندر۔ جانے محترم خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ اب یہ جو اولیاء خدا ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ اپنے آپ کو کمال پہ انقطاع یعنی بالکل ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر اس وادی سے نیچے اترتے ہیں، من المخالق الی المخلوق۔ آخری نبی غار حرا، حضرت جبرائیل، اس کے بعد کیا ہوا؟ من الخالق الی المخلوق، نبی جاؤ لوگوں کے درمیان جاؤ، اقرا، ان کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو۔ آسان تھی تعلیم دینا؟ ہاں، ہرڈلز ہوں گے، رکاوٹیں ہوں گی، امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، استکبار ہوگا، دشمن ہوگا، دینا پڑے گا، گزرنا پڑے گا، وہ گزرے۔ خود خاتم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑی کسی نبی پہ نہیں پڑی، وہ گزرنا پڑے گا۔ آج ہم پہ مصیبت پڑتی ہے ہماری چیخ نکل جاتی ہے، مگر ہم کبھی اللہ کے ولیوں کو دیکھیں ان کے اوپر کتنی مشکلات پڑی، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں۔ علامہ امینی اور بہت سارے علماء، خود علامہ امینی آپ جانتے ہیں صاحب غدیر ہے، ان کی ایک کوئی حاجت تھی، کوئی آرزو تھی، کوئی دعا تھی۔ آپ جانتے ہیں ہر روز مولا امیر کے صحن میں جا کر زہری کے پاس کھڑے ہو کے زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے، ڈیلی پڑھتے تھے جب تک رہے۔ صاحب غدیر ہیں، 30 سے 40 سال لگے مولا متقیان کے فضائل جمع کرنے میں، 30 دنیا سفر جہاں جہاں جا سکتے تھے حدیثوں کو جمع کیا، ایک حاجت تھی پوری نہیں ہوتی تھی، نہیں ہوتی۔
ہر وقت مولا امیر کے حرم میں. ہم تو زیارت کرنے جائیں، ہم تو مولانا صاحب زیارت کرنے گئے، ہماری دعا قبول نہیں ہوا. وہ علامہ امینی جیسی شخصیت کھڑے ہوئے، حاجت پوری نہیں ہوتی. دیکھا ایک دن کوئی عربی بادہ نشین، عربی جو ہوتے ہیں وہ آیا، اس کا بچہ فلج تھا، اس نے زری کے پاس یوں پھینک دیا. کہا کہ یا ابا الغوث، اگر شفا نہیں دی تو رسول خدا سے شکایت کروں گا. کہا ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی بچہ ٹھیک ہو گیا. لوگوں نے حملہ کر دیا، لوگ آ گئے، یہ آ گئے، وہ آ گئے، لے کے چلے گئے. میں زری کے پاس گیا، علامہ امینی کہتے ہیں یہاں ہم پڑھ پڑھ کے، راتوں کو جاگ جاگ کے، اتنی اپنے آپ کو سختیوں میں ڈال کے، مولا ہم سے تو پھر اچھا یہ بادہ نشین ہے کہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں. ناراضگی کا عالم چلے گئے. تو رات کو خواب میں مولا امیر کو دیکھا. اللہ صلی علی محمد وآل. مولا آئے، مولا نے کہا امینی اس کی ظرفیت اتنی تھی، اس نہ دیتے تو اس کا کیا ہوتا. تم نے کہا جائے اللہ وہ جانے محترم. خوب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے وہ میری آزمائش، میرا امتحان، میری زندگی میں مشکلات زندگی ہے. بحث میں نہیں چاہتا کہ کہیں اور چلی جائے، میں واپس اپنی گفتگو کی طرف آؤں. جانے محترم خوب ہم جس عالم میں ہیں یہ خوب عالم مادہ ہے، اس سے پرواز کرنا ہے اس عالم میں کہ جہاں صرف وحدہ لا شریک ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ہم سب نے جانا وہی ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان آگاہی سے جائے، آگاہی سے تیار ہو کے. مزہ بھی تبھی ہے کہ انسان ان چیزوں کی دنیا میں، زندگی میں لذت کو حاصل کرے. اب یہ پورا عالم کہ آپ دیکھیں کہ یہ جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا کہ پورا عالم اللہ کے علم نے اس کو احاطہ کیا ہوا ہے. ہم اس عالم میں الگ الگ اینٹی بھی ہیں، مگر اسی کے ساتھ ہم اس وحدت کے اندر جڑے ہوئے ہیں. اولیاء خدا بھی جس طریقے سے ایک ہی پیغام لے کر آئے، ایک ہی پیغام، ہر نبی ایک ہی پیغام لے کر آیا، کسی نبی کے پیغام میں کوئی فرق نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم وحدت سے آئے تھے. متحد ہے انٹرنلی سب کچھ. ہم بھی بالکل ایسے. اسی وحدت کے اندر کثرت پائی جاتی ہے. یہ جو کثرت ہے، یہ جو ہم الگ الگ ہیں، الگ الگ بیٹھے ہیں، ہم کثرت ہیں، یعنی کثیر یعنی زیادہ تعداد، لیکن یہ سب واحد ہے. وحدت کس میں؟ وحدہ لا شریک. وہ ایسا ہے کہ نہ ملا ہوا ہے، وہ ایسا ہے کہ نہ کسی چیز سے جڑا ہوا ہے. یہاں جو لوگ غلطی میں کہہ رہا ہوں کر دیتے ہیں یا توحید سٹرونگ نہ ہو، وہاں یہ مشکل کر جاتے ہیں کہ جو صوفیانہ بحث ہو جاتی ہے، انسان صوفیزم میں چلا جاتا ہے، خدا حلول کر جاتا ہے، یا خدا ایسا کچھ نہیں. لیسا کا مثل ہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں، آپ زیارت جامع کبیرہ میں جب فضائل پڑھیں اہل بیت کے، معصومین کے، ائمہ کے، تو اس کے اندر دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس لیے اس کے پڑھنے سے پہلے کہا گیا ہے کہ پہلے تسبیح پڑھ کے جاؤ، اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھو، الحمدللہ. آگے کیوں؟ تاکہ توحید تمہاری بہتر رہے. اب اللہ نے اہل بیت کو، یا ائمہ کا امام ہے، کائنات کا امام ہے، ایک عالم میں نہیں ہے، ہر عالم کے اندر ہے. ہمارا نارمل امام سے سب لے رہا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر میں جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ امام کے اوپر نازل ہوتے ہیں. وہ ہمارے پاس کی دلیل بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ بھی ہے. بہرحال ہر مکتب کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بندہ خدا ہے. حجاب خود معصوم فرماتے ہیں کہ ہم خالق اور بیان میں حجاب ہے. حجاب وہ بھی اس چیز کو بہرحال میں بہت آرام سے، بہت آہستہ آہستہ، نہ میں بہت زیادہ فلسفی بحث کرنا چاہتا ہوں، نہ اور مجھے کوئی اتنا زیادہ آتا ہے. میں بس اس معرفت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے کہ ہم کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں، ہمارے ذہن میں کوئی غلطی نہ آ جائے،
خدا نخواستہ غلو کی طرف انسان کا ذہن جو بعض اوقات اشعار و شاعر میں چلا جاتا ہے، وہ بہرحال وہ سمجھ نہیں، جسے توحید سمجھ میں آ جائے اسے اولیاء خدا سمجھ میں آتے ہیں. مطلب وہ خدا کتنا جلال اور جمال رکھتا ہے کہ جس کے لیے سید الشہداء اپنا پورا کنبہ لے کر آئے. رزن بے قضاء ہی، یہ یہاں توحید ہے، سارا مسئلہ توحید کا ہے. اگر کسی خدا کی معرفت صحیح ہو جائے، اس کی دنیا بھی ٹھیک ہے، اس کی قبر بھی ٹھیک ہے، اس کی آخرت بھی ٹھیک ہے. بہت بڑے عالم دین تہران میں رہتے تھے، ہر رات مسئلہ بیان کرتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ایک دن انہوں نے کوئی فقہی مسئلہ بیان کیا. رات کو گھر جا کے کتاب کھول کے دیکھی تو انہیں لگا کہ غلط بیان کر دیا ہے. اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ کل جب دوبارہ بیان کرتے تو رات کو سب نمازیوں کے گھر کھٹکھٹا کے گیا، کہا کہ وہ مسئلہ جو بیان کیا تھا اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی. ایک شخص نے کہا کہ مطلب اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ کل آپ مغرب کی نماز میں بتا دیتے. کہا تمہیں جلدی نہیں ہے، مگر اسرائیل جلدی آ سکتا ہے. توحید ہے یار، وہ توحید یہی ہے کہ اختیار اس کے ہاتھ میں، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، کبھی بھی جان لے سکتا ہے، اس کی مرضی. میں تیار ہوں کہ نہیں ہوں. اسی لیے کوئی بھی گناہ انسان کرے، اللہ نہ کرے کرے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، انتظار مت کرے، استغفار کر. اس لیے کہتے ہیں نجس ہو جائے انسان طہارت کی حالت میں، کیوں؟ وضع نہیں ہے، کب روح پرواز کر جائے. اسی لیے ہر وقت وضو میں رہے. وضو رزق مادی بھی بڑھاتا ہے، مانوی بھی بڑھاتا ہے، پاک بھی رکھتا ہے انسان کو. ہر وقت وضو میں رہے. کتنی اچھی بات ہے انسان کی روح وضو کی حالت میں قبض ہو جائے. سو وضو کر کے سو. جانے ہوتا ہوں خوب، یہ توحید ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہجرت اللہ کرنی ہے. مجھے تیار ہوں، میں تیار ہوں، کبھی بھی جہاز آئے، سب کچھ آئے، آئی ایم ریڈی. مجھے ریڈی ہونا چاہیے، میری ساری چیزیں اکوپڈ ہونی چاہیے، میرا بیگ ریڈی ہے، جب مجھے بلاوا آ جائے میں نکل جاؤں. اسے ہجرت اللہ کہتے ہیں. دنیا کا جہاز مس ہو جائے اب اگلی فلائٹ پکڑ سکتے ہیں. آخرت پہ جانے والا ایک ہی فلائٹ ہے بس، سیکنڈ آپشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے اسرائیل پاکستان کے پاس سے گزر رہے ہیں تو چلو میں آج آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، نہیں میں کل بھی آ جاؤں گا، چلو تم ریڈی نہیں ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. اجل لکھی ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ مجھے خود لے کے جایا جائے، میں خود چلا جاؤں، خود نکل جاؤں، خود اپنے وجود سے پرواز کر جاؤں. وہ تبھی ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرے. اور بغیر اولیاء کے انسان لیڈ نہیں ہو سکتا. کوئی ہو جو لے کر جائے، کوئی ہو. امام سید الشہداء کربلا، اٹس ناٹ اے اسٹوری، داستان نہیں ہے، ہسٹری ہے. بہت سی چیزیں مائنس پلس ہو سکتی ہیں، نام اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات لوگ بہت زیادہ ان چیزوں میں، مولانا صاحب یہ پچھلے کسی نے یہ کہا تھا ایسا ہو گیا، کسی نے کہا تھا وہ جو تھے ان کی نام یہ تھا، ان کی والدہ یہ تھا. وہ یہ ہسٹری ہے، یہ اپ ڈاؤن. ایکچولی کور میسج ہے، اس پہ فوکس کریں، اس پہ دھیان دیں. یہ امپورٹنٹ ہے. فروعات امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں، کس کے لیے ہوا، اس طرف بڑھنا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بڑھ نہیں سکتے آپ وداؤٹ ریموونگ ہرڈلز ان یور اون لائف. کمال پہ میں کیسے پہنچوں؟ میں پرواز کرنا چاہتا ہوں، مجھے انجن چاہیے. جہاز اڑنا چاہتا ہے، اس کو انجن چاہیے، اس کو جیٹ چاہیے، اس کو پاور چاہیے، اس کو فیول چاہیے، اس کے اندر موومنٹ چاہیے کہ وہ ہوا کو مینٹین کر سکے. سب کچھ، ہر چیز ایسی ہے. ایسے تو نہیں ہے کوئی چیز آپ پتھر پھینکیں، انگلی پھینکیں، سب کچھ پھینکیں، کہاں جائے گی؟ عمل بھی پرواز نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر ولایت کا فیول نہ ہو، یہیں رہ جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے اور آخر میں دعاؤں سے صلوات بھیجا کریں، محمد و آل محمد. صلی علی. اب آپ نے سب لگا لیا، فیول بھی لگا لیا، ساری چیزیں لگا لی ہیں، جیٹ جو بھی ہے، اب آپ چاہتے ہیں اڑنا چاہتے ہیں، آپ پرواز چاہتے ہیں، لیکن نیچے سے آپ نے ہاربرڈ کی طرح اس کو باندھا ہوا ہے، زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، یہ آپ کو اڑنے نہیں دے رہی ہیں. اب اس کو ریموو کرنا پڑے گا. میں آ گیا مجلس میں سید الشہداء کی، میں تیار ہو گیا پرواز کے لیے، لیکن میں خود پھنسا ہوا ہوں، سوسائٹی پھنسی ہوئی ہے. مولانا صاحب میں تو نیک کام کرتا ہوں، مجھے کیا معاشرے میں کچھ بھی ہوتا رہا ہے. نہیں، کشتی میں سب سوار ہیں،
ایک شخص اگر سراغ کر رہا ہے تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ نہیں بچ. معاشرہ، سوسائٹی کشتی ہے. اگر ایک جگہ کہیں برائی ہو رہی ہے تو کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے. اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اکیلے کی اچھائی سے معاشرہ کمال پہ نہیں پہنچے گا. آپ اکیلے کی عبادت سے معاشرہ، آپ بولیں بس میں کمال پہ جانے کے لیے بس تسبیح پکڑ لوں، کمرے میں بیٹھ جاؤں، مصلی کر دوں اور بس، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. سوسائٹی امپورٹنٹ ہے. معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہرڈلز، رکاوٹیں کمال کے لیے کیا ہیں؟ اور معاشرہ آپ کے سامنے. کتنی دشمن ظاہری میزائل تو نظر آتا ہے نا، لیکن جو میزائل اس کے نظر نہیں آ رہے وہ سوسائٹی میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. فساد اخلاقی، فحاشی کے بم، برائیاں، نشہ، ڈرگز، یہ کیا ہے؟ کہ انسان کا ذہن معوف ہو جائے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی ہیں؟ ایون آج جو آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ بھی وہی ڈوپامائن کریٹ کرتا ہے جو ڈرگز کریٹ کرتی ہے. وہی کرتی ہے، وہ ایڈکشن پیدا کرتی ہے. انسان کے پاس سمجھنے کی، سوچنے کی، تفکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ خدا کا شکر کریں گے، آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے بھی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ. لیکن کیا نماز میں کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ نماز میں کیفیت ایجاد ہو رہی ہے؟ نماز میں گریہ آ رہا ہے؟ ہر وقت نہیں آ رہا، نارمل ہے، ہر وقت نہیں آ سکتا. کبھی کبھی ونس ان اے ویک دعا پڑھی، مناجات پڑھی، کو رونا، کو گریا. ایسا ایگزامپل دینی پڑتی ہے سب جوانوں کے لیے، سمجھانے کے لیے. بہت بڑے عالم دین آیت اللہ گل باغینی شاگرد تھے، بہت بڑے آیت اللہ فقی ہمدان کے ان کے شاگرد تھے. بیان کرتے ہیں کہ دنیا سے چلے گئے. کسی اولیاء خدا کی جن کی قلب کی آنکھ کھلی ہوئی تھی ان کے خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا بھائی وہاں کیا ہوا؟ کہا ملائکہ نے سوال پوچھا، سب کچھ عالم برزخ میں نے اپنا علم، اپنی کتابیں، اپنا درس سب دیا. انہوں نے اشکال کر دیا، یعنی اس میں کوشچن پیدا کر دیے. ان کا نہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کہا پھر میں نے اپنی عبادتیں، نمازیں سب، اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی چیزیں نکال دیں گے، یہ بھی مشکل ہے. پھر میں نے کہا میرے پاس زیارت، گریہ، توسل، یہ سب کچھ ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو عام لوگوں میں بھی تھا، تم سے ہمیں توقع زیادہ تھی. اللہ اکبر. یعنی ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ذرا مات کتنی پرسنٹیج لائف میں گریا ہے، کتنی پرسنٹیج لائف میں توسل ہے. ایوری تھنگ از نوٹڈ ہے، سب لکھا جا رہا ہے. کتنی پرسنٹیج تم اپنی دنیا گزار رہے ہو. کہہ رہے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا. کہہ رہا پھر ان کا تمہارے پاس ایک بہت بہت قیمتی چیز ہے. تو کہا میں نے اپنے وجود میں دیکھا. کہا میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا میرے پاس کوئی قیمتی چیز ہے. کہہ رہا نہیں، ایک دفعہ کچھ تمہارے شہر کے زائرین آئے ہوئے تھے نجف، تو تمہارے پاس کچھ تھا نہیں کہ ان کی پذیرائی، ان کو کچھ کھانا دیا جائے. تو تم نکلے کہ میں چلو کسی سے قرض لے لوں. تم جب رات کو نکلے تو تمہارا پاؤں رستے میں ٹھوکر کھایا اور تم گر گئے، اور وہاں تمہیں شدید درد ہوا. تو وہاں تم نے کیا کہا؟ یہ کیسی زندگی ہے، اتنا میرا علم ہوتے ہوئے مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے قرض لینا پڑا ہے. کہتے جیسے ہی تم نے یہ کہا تو اچانک سے تم متوجہ ہو گئے تم نے غلطی کی ہے. تو تم نے کہا نہیں نہیں، یہ ظاہر امیر المومنین ہے، ان کی ضیافت کرنے کے لیے امتحان تو دینا پڑے گا. تو وہاں میں نے الحمدللہ کہا تمہارا یہ الحمدللہ تمہاری پوری زندگی پہ بھاری ہے. الحمدللہ. عزیزان محترم، وہ ہر انسان اپنے آپ کو کیلکولیٹ کرے کہ یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے، کس طرف پڑھ رہا ہے. یہاں میرے پاس کیا ہے؟ نماز، روزہ، گریہ. میں ڈرائی ہوں، خشک ہے میری زندگی. جانے محترم، خوب کہیں اگر یہ کنٹینیو رہا تو وہ تالا نہ لگ جائے جو میرے قلب کو سخت کر دے. ڈر یہی ہے. انسان میٹلسٹک ورلڈ میں، مادیت میں اتنا زیادہ گر چکا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ کام دنیا کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ کام آخرت کے لیے کر رہا ہوں. اسی لیے ڈسکنیکشن بہت امپورٹنٹ. کوئی ٹائم، کوئی وقت، کوئی دعا، کوئی سٹنگ، کوئی گیدرنگ ایسی ہو جو مجھے ڈسکنیکٹ کرے اس دنیا سے. اور ان ایام میں
سب سے بہتر مجلس سید الشہداء ہے، اس سے بہتر کوئی اور مقام، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔